مہاجر سیاست کی طلبہ تنظیم یا طلبہ ونگ، اس کے بھی آپ بانیوں میں، ایسا کیا ہوا کہ سیاست کو عروج پہ لے کے گئے اور پھر زوال کی طرف روانہ ہو گئے؟ کچھ طرز سیاست بھی بالکل مختلف سا تھا، اور جب ووٹرز ہمارے پاس موجود تھے اس وقت بھی ہم نے مڈل کلاس کی لیڈرشپ کو پہنچانے میں ہی ساری جد و جہد بھی کی، اور ابھی تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم ناکام بھی ہو گئی تو اس کی طرز سیاستی پاکستان کو تمام مشکلات سے نکال سکتی ہے۔ اور ہم لوگ، آپ سب جانتے ہیں، جن لوگوں نے ایم کیو ایم بنائی یا اے پی ایم ایس میں تھے وہ زیادہ تر پروفیشنل کالجز کے لڑکے تھے، ڈاکٹرز، انجینئرز، فارمیسسٹ۔ تو یہ تو ہمارا پیشہ نہیں ہے سیاست کہ اس کی ناکامی کی بات کی جائے۔ ایک معاملہ شناخت کا تھا، آپ کو پتہ ہے، وہ ہم نے منوا لی ہے، تو ہم ناکام تو نہیں ہو سکتے۔ ہاں، سیاست میں شاید ناکام ہو جائیں، اس کے پاکستان کی مروجہ سیاست کے گر ہم سیکھ بھی نہیں پائے ہیں، تو ایسی ناکامی بھی نہیں کہلائے گی وہ۔ میں نے پہلی دفعہ آپ کو 1989 میں دیکھا، آپ بھوک ہڑتالی کیمپ مجھے یاد لیڈ کر رہے تھے۔ حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے، پھر آپ نے ڈاکٹری پڑھی، ڈاکٹری پریکٹس بھی کی، اور پھر کیا واقعہ ہوا کہ آپ نے ڈاکٹری چھوڑ دی اور فل ٹائم سیاست میں آ گئے؟ میں جب سے میڈیکل کالج میں آیا ہوں 82 میں، تو اے پی مسو پٹا چکی تھی۔ جمعیت نے مار مار کے اس کو کراچی کے تمام تعلیمی اداروں سے نکال دیا تھا۔ میں کالج میں آیا تو میرے یونٹ انچارج تھے ڈاکٹر فاروق ستار، اور ڈاکٹر عمران فاروق جوائنٹ یونٹ انچارج تھے۔ یہ تو ٹیم تھی ہماری۔ وہ جو حالات تھے اس میں تو آپ دور نہیں رہ سکتے تھے، یا تو آپ کا پتھر دل ہوتا اور بہت زیادہ آپ سیلف سینٹرڈ ہوتے۔ آپ 4 دفعہ پہلے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں، اب 5ویں دفعہ آپ ایوان میں گئے ہیں اور وزیر بنے ہیں۔ گلی محلے کی سیاست اور جو ایوان کی سیاست ہے، اس میں کوئی فرق ہے؟ آپ کا سوال بڑا اہم ہے۔ میں 5ویں دفعہ رکن قومی اسمبلی بنا ہوں، اور میں نے 10 روپے بھی کسی الیکشن میں اپنے لیے استعمال نہیں کیے۔ یہ معجزہ تو پاکستان کو چھوڑیں، دنیائے سیاست میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے ایوانوں میں بدقسمتی سے کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہا ہے، مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہے۔ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کی بجائے خاندانوں کی نمائندگی ہے۔ لیکن الحمدللہ ایک حصہ ایسا ہے بھی قومی اسمبلی کا جہاں مڈل کلاس کے وہ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ان کو بھی نہیں جانتا تھا۔ اس جد و جہد کو، مقصد کو پہچان کے لوگوں نے ووٹ دیا اور ایوانوں میں پہنچے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے تبدیل بھی ہوئے ہوں، بہت سے لوگ جس سوشل اسٹیٹس کے ساتھ آئے تھے سیاست میں، ابھی تک اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں تشدد کی جو شدید لہر آئی، اس کو ایم کیو ایم سے جوڑا گیا۔ تو اگر فرض کریں یہ تشدد نہ آتا تو کیا ایم کیو ایم کی سیاست زیادہ کامیاب نہ ہوتی؟ بڑی اہم بات کی ہے آپ نے نا۔ آپ کے پروگرام کے ذریعے میں کم سے کم تاریخ ایک تسلسل کا نام ہے نا، اس کو تسلسل کے ساتھ دیکھا جائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کم الفاظ میں کہ جن حالات کو ہماری پیداوار سمجھا جاتا ہے، دراصل ہم ان حالات کی پیداوار ہیں۔ اس کو صحیح سمت سے دیکھیں تو آپ کو تشدد ہماری جانب سے نظر نہیں آئے گا۔ اس کو سہنے میں، اس سے بچنے میں، اس سے لڑنے میں، اگر آپ کہتے ہیں کہ تشدد ہم نے قصبہ علی گڑھ میں ہم نے تھوڑی کہیں حملہ کیا تھا، ہماری بستیوں پہ حملہ کیا ہے، ہم بچانے گئے ہیں، تو آپ اس کو تشدد قرار دے دیں تو ٹھیک ہے۔ میں اس سے مکمل طور پر ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچا نہیں رہا ہوں۔ بعض صورتوں میں شاید اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس رکھا جا سکتا ہو۔ تو جو بہت ساری قومیتوں سے لڑائی کا جو ایشو ہے، ایم کیو ایم تو نہیں تھی نا اس وقت جب بشرا زیدی کا واقعہ ہوا، لیکن ایم کیو ایم کی سوچ تو آ گئی تھی نا۔ جو ایک شہر کی سوچ بن رہی تھی اس کا اندازہ ایم کیو ایم نے پہلے سے لگا لیا تھا۔ اے پی ایم ایس تو اتنی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ جب ایم کیو ایم بن رہی تھی، میں عظیم بھائی سے کہتا تھا، عظیم بھائی یہ کون لوگ آئے گا؟ کراچی کے لوگ تو اپنے آپ سے، اپنے حالات سے بے خبر سے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن جب کھمبے بجے ہیں نا تو جو ہمیں ڈر تھا وہ ڈر آیا، اور وہ ہمارا جو چھوٹا سا خواب تھا وہ اچانک اس میں بہت لوگ راتوں رات آنا شروع ہو گئے۔ کتنی دفعہ جیل گئے ہیں اور کتنی دفعہ ملک سے بھاگنا پڑا؟ میرے دشمنوں کو بڑی شکایت ہے کہ میں ہاتھ نہیں آیا تو روپوش رہے بہت، اور ملک سے 3-4 دفعہ جانا پڑا۔ روپوش کہاں رہتے تھے اور وقت کیسے گزرتا تھا؟ جی، میں ایک بار 6 جون 1993 کو نواز شریف صاحب جب دوبارہ کورٹ سے جیت کے وزیر اعظم بن گئے تو ہمارے خلاف یہاں آپریشن چل رہا تھا، تو انہوں نے مہربانی فرمائی، ہم لوگوں کو بلایا، میں ڈاکٹر فاروق ستار ہم گئے ملنے،
پہلی دفعہ پاکستان PTV میں ہم لوگ نظر آئے بہت عرصے میں. تو جب ہم واپس جانے لگے, صبح 7 والی فلائٹ سے گئے تھے, شام 7 والی سے واپس 12 گھنٹے کے لیے گئے تھے. جب ایئرپورٹ واپس آئے ہیں پنڈی والے, تو مجھے بتایا گیا کہ تم پہ 11 کیس بن گئے ہیں, تو کچھ دن یہاں رک جاؤ. تو سہیل بھائی میں 12 گھنٹے کے لیے گیا تھا, پونے 2 سال وہیں چھپا رہا. اسلام آباد, سوات, پنجاب کی گلیوں میں, محلوں میں, یہ مہاجر سے متحدہ میری وہاں کی روپوشی کا ثمر ہے. 93 کے انتخابات میں وہ MQM جہاں پر جس کو کراچی میں الیکشن لڑنا مشکل ہو رہا تھا, وہ NA1 پشاور 1 سے الیکشن لڑ رہی تھی. آپ تو الطاف بھائی کے پسندیدہ رہے ہیں اور آپ کو امریکہ سے بھی انہوں نے بلوایا واپس پاکستان, لیکن عمران فاروق کے قتل ہو, عظیم طارق صاحب کا قتل ہو, اس کو پارٹی کی اندرونی لڑائی بھی سمجھا جاتا رہا. اچھا 2 باتیں, ایک تو عمران فاروق والے معاملے کی تو کیونکہ برطانیہ میں واقعات تھے تو برطانیہ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے تاکہ ہمارے پاس بھی کلیئرٹی ہو. میں عمران بھائی سے میرا 82 سے تعلق ہے, وہ ہمارے کالج کے تھے, ہم سے جونیئر تھے. فاروق بھائی ایک ہی کلاس کے تھے یہ. اور عظیم بھائی کا تو تعلق جو جہاں تک بنتا ہے, تو وہ لوگ پکڑے گئے نا جن کا الزام تھا, تو پھر وہ سزا کیوں نہیں ہو سکی؟ سزا تو بے نظیر کے قاتلوں کو نہیں ہوئی, لیاقت علی خان کے قاتلوں کو نہیں ہوئی. ہاں خیر ان کے قاتل تو اسی وقت مار دیے گئے تھے, تو شاید اس لیے نہیں ہوئی. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی سازش نہیں کی گئی ہوگی, لیکن مکمل الزام کا ثابت ہونا باقی ہے. لیکن آپ کے پھر الطاف بھائی سے تو اختلافات تو ہوئے نا؟ اختلاف کا معاملہ نہیں ہے. ہم نے اگر انہوں نے ہمیں مڈل کلاس کے لوگوں کو یا اپر مڈل کلاس کے لوگوں کو ایوانوں میں بھیجا, شناخت دی, تو ہم نے بھی پوری زندگیاں دی ہیں نا ان کو. یہ ایک طرفہ معاملہ تو نہیں تھا. قوم نے بھی ان کو بڑا واپس محبتیں بھی دی ہیں اور اعتماد بھی دیا ہے, ووٹ بھی دیا ہے. تو آخری وقتوں میں ان کی بڑی ذمہ داری تھی. 22 اگست کا دن ہے نا, اس دن پاکستان کی حرمت پہ ایک سوال اٹھا تھا. تو MQM کی سیاست کی بنیاد اور محور ہی پاکستان ہے. اگر کوئی یہ سوال اٹھا دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب پھر آپ لوگ تو سوئے ہی ہوئے تھے کہ جس طرح سے الطاف بھائی کے مسلسل بیانات آ رہے تھے پرو انڈیا, پرو تشدد, پرو اینٹی اسٹیبلشمنٹ, تو آپ لوگ پھر کہاں تھے اس وقت؟ نہیں, جہاں تک جب تک ڈیفینڈ کیا جائے. یہ صرف 22 اگست کو تو نہیں ہوا نا, یہ تو ایک کنٹینیوٹی تھی. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو پھر لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ 22 اگست کو کسی خوف کی وجہ سے الگ ہوگا. ہونا ہوتا تو 92 میں تو پورا آپریشن تھا ہمارے خلاف, تو کیوں نہیں ہم سب نے ساتھ چھوڑا؟ جب وہ خود اپنی ان پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کا لحاظ کیے بغیر بہت سارے اقدامات ایسے کر رہے تھے جو کہ جس پہ کہ ہم سب کو مجبور ہونا. MQM لندن تو اور طرح سوچتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پارٹی اس لیے ٹوٹی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے. یہ ان کو پھر بہت ساری باتیں پہلے کی بھی کرنی چاہیے. ہم اسٹیبلشمنٹ ایسی تو روپوش نہیں رہے نا, ایسی تو جلا وطن نہیں رہے. اگر دوستی کرنی ہوتی تو پہلے کی جا سکتی, اپنی پوری جوانیاں نہ گواتے. امریکہ میں میری آپ سے ملاقات ہوئی, آپ بہت عرصہ وہاں جلا وطن رہے. کیا روزگار تھا وہاں, کس طرح سے زندگی گزاری؟ کیونکہ میرا اسائلم تھا تو بہت لیٹ ہوا, تو میں 1-2 کلینکس کے ساتھ اٹیچ ہو کے وہ کام کر رہا تھا. لیکن وقفے سے جگہ بدلتی رہی معاملات. میں بیسیکلی شاید MQM کا پہلا اپر مڈل کلاس کا تھا. میرے والدین انڈین تھے اور میں نے جس گھر میں آپ ہیں, میرے والد نے مجھے کبھی اتنے چھوٹے گھر میں نہیں رکھا تھا. جو زندگی میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں میرے والد نے کم سے کم مجھے نہیں دی تھی. تو متقابل تھے کافی. بہتر تھا کہ والد صاحب انجینئر تھے, انڈین تھے, اور تو مجھے زیادہ نوکری کی بھی تلاش اس طرح نہیں تھی. پھر ان کی ایک کمپنی تھی ہماری رجسٹرڈ, اور پھر ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ جب آخری دفعہ رکنا پڑا ہے تو میرے والدین مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے. تو پارٹی نے کہا کہ ان کو بھی نہیں جانے دیں, کہیں یہ شکار نہ ہو اس کا. تو وہ لوگ 10-15 دن کی, میں خود سہیل بھائی میں ایز اے فیڈرل منسٹر گیا ہوا تھا امریکہ, 1 ہفتے کے لیے گیا تھا, 14 سال بعد واپس آیا ہوں. اور یہ 14 سال آپ نے شادی کتنی عمر میں کی؟ ہاں شادی میں 40 سال ہو گئے تھے میرے. اس کی وجہ کیا تھی؟ بس یہ 92 کے بعد تو بھاگ دوڑ کرتے رہے. 97 میں جب دوبارہ الیکشن لڑا ہے یہاں پہ اور وزیر بھی بنے, انتظار ہی کر رہے تھے کہ حالات دوبارہ تبدیل ہو گئے. کتنے بچے ہیں آپ؟ میرا 1 بیٹا.